آج کی رات خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس نشریات میں ایک بار پھر، جس طرح میں نے ابتداً عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے سیگمنٹس بھی چلتے رہیں گے اور پھر تقریباً نصف شب پہ یہ نشریات ایک باقاعدہ محفل کا سماع اختیار کر جائے گی انشاءاللہ۔ تو وہ لمحہ آپ پہنچا ہے، علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اس سلسلہ چلتا رہے گا تا دیر آج کی شب کی مناسبت سے بات ہوگی، نعت ہوگی، کلام ہوں گے، مناجات ہوگی انشاءاللہ۔ بہت لطف آئے گا۔ آپ سب لوگوں نے میں بہت سارا فیڈ بیک، فرمائشیں، آپ کی فرمائش ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، وہ کیے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہم سب کریں گے اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ، اور اس کے اگلے سیگمنٹ میں بھی علماء کرام سے بات چیت اور نعت خواں حضرات ابھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عالم اسلام کے مشہور معروف نعت خواں، ابھی آپ جو اس نشریات کا جو ٹائٹل کلام بھی سن رہے ہیں، مانگنے کا مزہ، آج کی رات ہے، اور ایک کتنی خوش نصیبی، اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہوگی کسی انسان کی کہ اتنے ہی ایک سے زیادہ کلام ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہو، حمد باری تعالیٰ ہو، کہ اس نعت کی یا اس کلام کی ایک لائن پڑھی جائے اور لوگ کہیں کہ ہاں جی یہ تو صدیق بھائی کا کلام ہے جی، یہ تو ان کا کلام۔ آپ کی پہچان ہی جب آپ کے نام سے زیادہ جب آپ کا کام سراہا جائے، کام پہ پہچانا جائے، تو اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی۔ جناب صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ۔ صدیق بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر، خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، آپ کو بہت نوازش، آنے کا بہت بہت شکریہ۔ برادر ہم عامر فیاضی صاحب ہم سب کے بہت فیوریٹ بھی ہیں، بڑی زبردست آواز کے مالک بھی ہیں، منتظم اعلیٰ بھی ہیں ہمارے تمام محافل کے۔ خیریت سے فیاضی صاحب؟ مزاج بخیر، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ آمین، انشاءاللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ رمضان کی بھی آمد ہے، یہ وہ ایام ہے جب مفتی سہیل صاحب مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب آپ ہمت پکڑ لیں، اور آپ نے ہمت ہارنی نہیں ہے عید تک انشاءاللہ۔ تو ہم سب ایک دوسرے کی ہمت بندھاتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عزت رکھتا ہے انشاءاللہ، یہ اس دفعہ کا سفر بھی آسان ہو انشاءاللہ۔ میں تمام علماء کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب تشریف فرمائے حضور، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر، خیریت سے انشاءاللہ؟ اگرچہ دل دھک دھک کر رہے ہوتے ہیں، ٹینشن میں نا تھوڑے لیکن سے، ایک دوسرے کو ہمت دلاتے ہیں۔ ہاں ایسے یہ ایام بڑے وہ ایکسائٹمنٹ اور نروسنس والے ہوتے ہیں، ہم کم از کم میرے لیے تو ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ذرا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑا ہیکٹک ہے آگے اور یہ وہ، لیکن ایک خوشی بھی ہوتی ہے، رمضان کی اپنی ایک رونقیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے انشاءاللہ۔ جناب قبلہ مفتی عامر صاحب تشریف فرمائے حضور، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر، خیریت سے؟ شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ خوشی جو آپ نے کہا نا، واقعی وہ جو رمضان کی برکت ہے نا، وہ تھکن اڑا دیتی ہیں، ہے نا؟ جو انعام ہے نا وہ اتنا ہے کہ پھر تھکن کا احساس نہیں ہوتا۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، جزاک اللہ۔ جناب قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، نشریات کا مستقل حصہ رہتے ہیں اور نظم اور نثر میں کیا ہی بہترین انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس سیٹ پہ آتے ہی جو ہے وہ رمضان شریف کا جو ہے نا، یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اچھے سے سفر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے ہر دل عزیز، آپ سب ان کے مداح ہیں اور ہمیں بہت پیغامات بھی آپ لوگوں کی طرف سے آتے ہیں ان سے متعلق بھی، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں، سہل انداز میں اپنی گفتگو کرتے ہیں اور بار بار تاکید کرتے ہیں قرآن کریم اور قرآن بینی کے حوالے سے۔ جناب ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب، علامہ صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر، خیریت سے؟ للہ الحمد اولا وآخرا۔ جزاک اللہ۔ میں چاہتا ہوں قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب، پہلے اگر آپ تھوڑا سا اس شب کی عنوان سے کچھ ابتدائی گفتگو کر دیں تو پھر میں صدیق بھائی کو ایک کلام کی زحمت دوں اور نشریات کا محفل کا ذرا ہم کریں باقاعدہ آغاز۔ ذرا آج کی شب کے والد ایک ابتدائی، چونکہ ابھی علماء کرام سے اس نشریات میں اب تک بات ہو ہی نہیں سکی ہے، تو میں چاہتا ہوں پہلے ذرا ایک تعارفی ابتدائی نوعیت کی بات ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کو بھی، تمام علماء کرام کو بھی، نعت خواں حضرات کو بھی، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آج کی یہ مقدس رات بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہر رات بڑی رات ہے، جی 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 جی، ہاں ہاں تو اس ایک رات میں عبادت کرنا کیا ہے؟ ہاں ہاں، تو بھائی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جس رات کی آپ نے قدر کر لی وہ آپ کے لیے شب قدر ہے، وہ قدر والی ہے۔ لیکن کیا کہیے گا کہ ہر کوئی تو اس طرح نہیں کر سکتا نا، کچھ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم محنت کے عوض میں زیادہ اجر عطا فرمائے۔ واہ 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 واہ، صحیح۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کی ایک مشیت ہے، طریقہ ہے کہ اس نے کئی چیزوں کو منتخب فرمایا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔
تمہارا رب تخلیق فرماتا ہے، وہ کریٹر ہے، جو وہ تخلیق فرمانے والا ہے تو اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ مختار فرما لے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں سے بھی 4 فرشتوں کو منتخب فرمایا، رسولوں میں سے بھی اولو العزم رسول، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مساجد میں سے بھی منتخب فرمایا، دنوں میں سے بھی جمعۃ المبارک کو منتخب فرمایا۔ تو اسی طریقے سے چند ایام، چند راتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختار فرمایا ہے۔ تو جب خالق و مالک خود ان کو منتخب فرما رہا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں جی، یہ مسجد آ جائے تو گانا بند کر دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو تو صحیح، اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ساتھ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ اس کو ادب جو ہے نا، یہ ادب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ کا باعث بن جائے، تو ایک جو جلوکا ہے نا اس کو کھلا رکھنا چاہیے تاکہ کسی وقت بھی زندگی میں یو ٹرن آ جائے، اللہ رب العالمین کرم فرما دے۔ تو کیا معلوم کہ اس رات میں اگر کوئی توبہ کر لے، اس کی توبہ ایسی مقبول ہو جائے کہ رب تعالیٰ اس کی زندگی کو سنوار دے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ ہم گناہگاروں کو اللہ رب العالمین نے یہ راتیں عطا فرمائی ہیں، ورنہ نیکوکاروں کو کیا ضرورت ہے، ان کی تو ہر رات شب برات ہے، ہر رات شب قدر ہے ان کے لیے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کسی چیز کے بہت زیادہ نام ہو نا، وہ نام بھی اس کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ ٹھیک، اس کا ایک نام شب براءت، اچھا برات نہیں ہے، برات وہ نہیں ہے، ہم روانی میں برات شب براءت، اس کا معنی ہے بیزاری۔ کیوں کہ اس رات میں گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی نا اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر کے گناہوں سے بیزاری کر لیتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس کا ایک نام شب آزادی ہے، شب آزادی اور شب مغفرت۔ وہ جو مشہور حدیث ہے ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، اور ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، جو سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد میں تشریف فرما ہے، تو آپ نے جب عرض کی تو فرمایا کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس سے عام طور پر لوگ غافل ہیں، یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، عائشہ جانتی ہو کتنے گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، کتنے گناہگاروں کی، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر، یعنی ان بالوں کو گننا ممکن نہیں۔ تو اس رات میں کتنے گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، کتنے گناہگار جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، تو ان کو گننا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کا نام شب شفاعت بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13ویں شب میں شفاعت امت طلب کی، پھر 14ویں شب میں، یہ وہ شب ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل امت کی شفاعت آپ کے حوالے فرمائی ہے، آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اس رات کا ایک نام شب تکفیر بھی ہے، تکفیر کفارے سے ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے ایک جمعۃ المبارک کی نماز حدیث پاک میں نا، اگر آپ کما حق کو پڑھیں تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک تمام گناہوں کے لیے وہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس رات میں جس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو پا لیا، اس کا قرب پا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرماتا ہے کہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، واہ واہ، کیا کہنا ہے۔ تو صدیق بھائی کیا میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر ہمیں اسی گفتگو کی مناسبت سے اگر وہی کلام جو ہم اس نشریات کے آغاز سے سن بھی رہے ہیں، اگر آپ پہلے میں وہی کلام سنا دیں، پھر اگلے سیگمنٹ میں اور کلام بھی سنیں گے کہ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اگر آپ یہ سنا دیں ہمیں اس کے کچھ اشعار۔ الحمدللہ صلی علی حبیبنا صلی علی محمد نوری محفل بے چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔
کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے او مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے مانگ لو چشمے تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے وقت لائے خدا پھر مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے پھر سے طیبہ کی جانب سفینے چلے میری سائن دعا آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ۔ مولانا رضا عودانی صاحب، میں آپ سے بھی اگر یہ گزارش کروں، پھر ہم ذرا ڈیٹیل میں کچھ اور لوگوں نے بھی بہت سارے سوالات بھیجے ہیں، آپ ٹویٹر پہ ابھی بھی سوالات بھیج سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے شامل کریں جتنا ممکن ہو، کہ یہ جس طرز کی آج کی شب کا حوالہ دیا، تو یعنی ایسے مواقع فراہم کرنے کے پیچھے کیا منصوبہ کار فرما ہوتا ہے قدرت کا، کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے مختلف کچھ ایام آتے ہیں کہ جن کو واضح طور پر باقی ایام سے ممتاز قرار دیا جاتا ہے، کچھ شبیں آتی ہیں واضح طور پر باقی شبوں سے ممتاز قرار دیا جاتا ہے، کیا منصوبہ کار فرمایا قدرت کا، اس لاجک، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسماً نہیں قلباً ہدیہ تبریک و تہنیت مبارکباد سب کی خدمت میں۔ آج کی شب کی مناسبت سے خدا یہ برکتیں زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ آپ دیکھیں کہیں پر بھی یہ تو ایک عقلی معاملہ بھی ہے، یعنی اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر بھی ایک طریقہ کار نظر آئے گا کہ اصل امتحان تو فائنل ہے، اگر اس سے پہلے آپ پریلیمز بھی لے لیتے ہیں، تو کیوں یہ پریلیمز کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ فلیور مل جائے کہ جس کے بعد وہ فائنل امتحان دینا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی نصاب پورا نہیں ہوا ہے، 8 چیپٹرز پڑھنے تھے، ابھی 3 چیپٹرز پڑھے ہیں، لیکن اس کا بھی ایک امتحان لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیپٹرز کا امتحان کیوں لیا گیا؟
جب اصل امتحان ہونا ہے بس ہو جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ 3 چیپٹرز کی تیاری کر لیں، پھر اس کے بعد مزید 3 چیپٹرز کی تیاری کر لیں. یہ 6 ہو گئے. اب 6 کے بعد ان 6 چیپٹرز کا ایک 6 ماہی امتحان ہم لے لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب 8 چیپٹرز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کا ایک پریلیمز لے لیں گے. صاحب ابھی وہ فائنل امتحان تو بعد میں کہا کہ وہ ہوگا، مگر وہ فائنل امتحان کی تیاری اس طرح سے آپ کو کروانا چاہتے ہیں کہ فائنل امتحان میں اپیئرنس آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے. مجھے تو واضح محسوس ہوتا ہے کہ وہ برکتیں جو اس شب کی ہیں وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ پر، مگر اس کے علاوہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ باقاعدہ جیسے ماہ رمضان کی تیاری کے لیے ایک انتظام اور اہتمام کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ماہ رمضان کے اندر روزہ سب سے بڑھیا. ماہ رمضان ہم کہیں تعارف پہلی چیز روزہ. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل ہوا. دعا کرو، استغفار کرو، قیام باللیل کرو. وہی تمام تر چیزیں آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ رجب کے اندر، کچھ شعبان کے اندر اس تیاری کے ذریعے سے ماہ رمضان کو بالکل ایک انسان کے لیے سہل کیا جا رہا ہے. تسہیل کا ایک پہلو ہے کہ ماہ رجب کے اندر بھی روزے رکھو، پھر 27 رجب ایک رات رکھ دی کہ اس کے اندر جاگ کر عبادت کرو. یہ شعبان کا مہینہ کہ شعبان کے مہینے میں عبادت کرو، اور پھر 15 شعبان کی ایک رات آ گئی، اس میں جاگ کر عبادت کرو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ماہ رمضان آ جائے گا تو ماہ رمضان کے اندر پھر اس کے بعد جو قیام باللیل سلسلہ آغاز سے شروع ہو جائے گا. لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد جو شب قدر ہے اس کے حوالے سے اہتمام کرنا ایک انسان کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا جب وہ 15 شعبان کا پریلیمز دے چکا ہے، اگر وہ 27 رجب کا سیمسٹر کا امتحان دے چکا ہے، اگر وہاں پر قیام باللیل کر چکا ہے، وہاں پر وہ تلاوت قرآن کا سلسلہ شروع کر چکا ہے، تو اب اس کے بعد روزانہ اگر ایک پارہ پڑھنا ہو تو اس کو کیوں بھاری لگے گا، یا وہاں پر روزے رکھنے ہیں تو اس کو کیوں مشکل لگے گا. واہ کیا کہنا ہے. تو مفتی عامر صاحب اگر میں کہوں بس معصومانہ سوال کی طرح سادہ الفاظ میں ذرا عام بالکل عام فہم الفاظ میں سمجھا دیجیے کہ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے. سب جانتے ہیں کہ جی گناہ ہو تو توبہ کرنی چاہیے اور اس کے نتیجے میں گناہوں کے معاف ہو جانے کا قوی امکان ہے اگر دل سے کی جائے تو ٹھیک. مطلب کیا ہوتا ہے توبہ؟ یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب بولے کی تسبیح نکالنے کا مطلب توبہ ہے؟ دل کے ارادے کیا ہے توبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا. اور پہلے جو پلٹ گئے تھے نا، اس سے اعراض کیا تھا، اس کے لیے سوری کہنا، یہ توبہ ہے کہ پہلے میں غلط راستے پہ تھا اور اعراض کر چکا تھا تو معافی چاہتا ہوں، اب میں رجوع کرتا ہوں، اب آپ کی طرف آتا ہوں. تو توبہ کی مثال بہت مختلف انداز سے لوگ دیتے رہتے ہیں کہ گویا کہ ایک شخص رونگ وے پہ جا رہا تھا اور اسے پتہ چلا کہ میری منزل یہاں نہیں، صحیح ہے، تو وہ یو ٹرن لیتا ہے. یہ توبہ ایک مکمل یو ٹرن ہوتا ہے. ہمارے ہاں پہ جو رسمی توبہ ہوتی ہے نا، یہ توبہ کافی نہیں ہوتی. آپ رونگ وے پہ تھے، آپ نے جو ڈائریکشن لی ہوئی تھی، آپ نے جو ایکشن لیے ہوئے تھے، آپ نے جو روٹین قائم کی ہوئی تھی، سب آپ کو چھوڑنی ہے. اب آپ جس منزل کی طرف پلٹ گئے ہو نا، اس کی ریکوائرمنٹ آپ کو پوری کرنی ہے. یعنی میں رانگ وے پہ کھڑا ہو کر میں کہتا رہوں کہ میں غلط آ گیا، میں 100 مرتبہ بھی کہوں گا تو میں جب تک ٹرن لوں گا نہیں، میں نہیں پہنچ سکوں گا نا. بالکل یہی بات ہے. ہمارا معاملہ یہی ہے جو آپ نے کہا نا. نارملی میرے جیسے لوگ بس وہ توبہ اللہ معاف کرے، توبہ اللہ معاف کرے، مطلب ہم گناہ گار ہیں. تو بھائی گناہ گار ہو تو چھوڑو گناہ کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ دوسری بات وسیم بھائی، جس طرح ابھی مفتی صاحب نے شب برات کے بارے میں کہا، رضا بھائی نے مزید جو ہے وہ بڑے پیارے انداز میں حکمت کو ذکر کیا. میرے ذہن میں ایک تفنن کے طور پہ ایک جملہ آیا. بسم اللہ. کیونکہ آپ میڈیا کے آدمی ہیں نا، تو یہ جو حکمت آپ نے تفنن کہا ہے اور تبسم آ گیا ہے سب کے ہونٹوں پہ. جیسے آپ رمضان سے پہلے شوریل چلاتے ہیں نا، تو یہ رات جو ہے وہ سمجھو کہ رمضان کی ساری ایکٹیویٹی پرومو چل رہی ہے، پرومو اور شوریل ہے. یعنی ساری روٹین جو رمضان کی آپ کا ٹیزر بھی ہو گیا، پرومو بھی ہو گیا اور شوریل بھی ہو گئی کہ ساری چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں، موجود ہے، نظر آ رہی ہیں. کیا بات ہے، کیا کہنا ہے. آپ قبلہ آپ فرمائے گا اسی عنوان سے، پھر ہم بریک کے بعد انشاءاللہ صدیق بھائی سے سنیں گے ایک کلام اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. توبہ ہی کی بات صاحب نے بھی فرمایا. تو توبہ کا معنی مفتی صاحب نے فرمایا کہ رجوع کرنا. اب یہ جو رجوع ہے نا، یہ رجوع دو طرفہ ہے. ایک رجوع جو ہے وہ بندے کی طرف سے اور ایک رجوع جو ہے وہ خالق کی طرف سے. بندہ جب توبہ کرتا ہے تو وہ رجوع کرتا ہے معصیت سے طاعت کی طرف. نافرمانی کی تھی، نافرمانی سے اس نے رجوع کر لیا، لوٹ گیا طاعت کی طرف.
تو اللہ کی طرف سے بھی رجوع ہے. اللہ کی طرف سے رجوع یہ ہے کہ جو تجلی ہے وہ تجلی تبدیل ہوتی ہے. وہ تجلی تھی عقاب والی، وہ اب تجلی تبدیل ہو جاتی ہے اس کی توبہ کے نتیجے میں رحمت سے. وہ تجلی تھی قہر والی، اس کی توبہ کے نتیجے میں وہ تجلی تبدیل ہو جاتی ہے لطف سے. تو یہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے نا تواب، تو تواب کا جو ایک معنی کرتے ہیں نا ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ توبہ قبول کرنے والا، یہ بھی اپنی جگہ درست ہے. اور یہ اپنے حقیقی معنی میں بھی صحیح ہے کہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا، یعنی بندہ تھوڑا سا بھی اس کی بارگاہ میں عرض کر دے، عرض معروض کرے صدقے دل سے، وہ مان لیتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے. دل سے عرض کرنے کی دیر ہے، دل سے عرض کرنے کی دیر ہے. اور اس کے بعد بس وہ ندامت، اگر پشیمانی آئی، رب کی بارگاہ میں عرض کیا اور اس نے وہ یو ٹرن واقعی لے لیا، تو اس کی طرف سے بھی تجلی فوراً تبدیل ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تواب، بہت زیادہ رجوع فرمانے والا. تو یہ رجوع جو ہے وہ دو طرفہ ہے، عبد کی طرف سے بھی ہے، معبود کی طرف سے بھی ہے. اور پھر اس کے انفرادی توبہ کی بھی اپنی اہمیت ہے اور اجتماعی توبہ کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے. جو بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ مل کے انڈیویجول معاملہ جی کمرے میں بیٹھ کے کرو، یہ کیا سارے مل کے لگے ہوئے کیا توبہ کر رہے ہیں، یا مسجد میں کر رہے ہیں، یا ایسے کسی بھی جگہ اکٹھے ہو کر آپ کر رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ نور میں، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اللہ کی طرف اے ایمان والو تم سارے اللہ کی حضور رجوع لاؤ، توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. سیدھا سیدھا اشارہ موجود ہے یہ اجتماعی توبہ کی طرف کہ انفرادی توبہ کا مطالبہ بھی ہے دین کا ہم سے، اجتماعی توبہ کا مطالبہ بھی ہے. تو اجتماعی توبہ جو کر رہا ہے وہ بھی بالکل درست کر رہے ہیں، وہ اللہ کے حضور توبہ ہی تو کر رہے ہیں. اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بیان کیا گیا، اور حدیث کے اندر بھی اس کی طرف اشارے سیدھے سیدھے موجود ہیں. تو توبہ کرنی ہے، اور توبہ کے اندر جو بنیادی اور جوہری جو توبہ کا رکن ہے وہ ہے ندامت. بنیادی جو عنصر، ویسے تو تین ہے لیکن بنیادی جو ہے وہ یہ توبہ. اسی لیے حدیث میں بھی فرمایا گیا نا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، الندم توبہ، ندامت توبہ ہے. پہلا عنصر، پہلا جو رکن ہے وہ الاقلاع ذنب، گناہ چھوڑ دینا. دوسرا ندامت، پشیمان ہونا، گلٹی فیل کرنا. اور تیسرا یہ العزم علی اللہ یعود الیہ، اس بات کا پختہ ارادہ کر لینا کہ اب دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا. اور چوتھا رکن یہ ہے کہ اگر وہ جرم قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی بھی کرنی ہے. کسی کا پیسہ آپ نے دبا لیا ہے تو وہ یا تو اس کو واپس کریں یا اس سے معاف کرائیں. یہ نہیں کہ آپ توبہ کر رہے ہیں، پشیمان بھی ہو گئے، پختہ ارادہ بھی کر لیا کہ اب نہیں کروں گا، لیکن نہ تو اس کے پیسے واپس، میں معافی چاہتا ہوں لیکن واپس نہیں کر سکتا، اور نہ جو ہے اس سے معاف کروائے، اس کا دل صاف نہیں کروایا، راضی نہیں کروایا، تو یہ توبہ نہیں ہوئی. شرعی طور پر جس توبہ کا حکم ہے وہ توبہ تبھی متحقق ہوگی جب یہ چاروں رکن توبہ کے پائے جائیں گے. ان کا پایا جانا ضروری ہے. اور ندامت کے اندر بھی آخری بات یہ ہے کہ ندامت اس حیثیت سے ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. ورنہ اگر دنیا کی رسوائی کی وجہ سے تو ندامت ہی ندامت، تو ندامت رسوائی ہو گئی، نادم ہو رہا ہے یار یہ میں نے کیا کر دیا، میری اتنی رسوائی ہو گئی. یہ شرعی توبہ نہیں ہے، یہ رسوائی کی اس وجہ سے آپ نے کی ہے. ایسی نقصان پہنچا، نادم ہو رہے ہیں کہ یار مجھے اتنا نقصان ہو گیا. اس نقصان کی وجہ سے جو آپ کی ندامت ہے وہ ندامت یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. تو باقاعدہ محدثین، متکلمین، فقہا تینوں گروہوں نے صراحت کی ہے کہ جو ندامت توبہ میں مطلوب ہے وہ ندامت ہے جو اس حیثیت سے ہو کہ یہ اللہ کی نافرمانی مجھ سے ہو گئی اور میں اس لیے نادم ہو رہا ہوں، پشیمان ہو رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. اس حیثیت سے ہو تو ندامت توبہ ہے، ادروائز توبہ نہیں. جزاک اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہمیں بریک لیتے ہیں، پھر صدیق بھائی ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ، ان سے ہم کچھ کلام سنیں گے. علماء کرام کو ہم نے زحمت دی کہ ہمارے پلیز ساتھ رہیں. تو سوالات بہت سارے ہیں، آپ لوگوں نے بھیجے، ویسے بہت سارے سوالات اس گفتگو سے جنم لے رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہ اب کیا اس ارادے کے ساتھ نہیں، لیکن اس خیال سے گناہ کرنا ہے کہ چلو ابھی تو توبہ کرنا ہے، اس خیال سے کہ ابھی کر لیتا ہوں توبہ تاکہ یہ اکاؤنٹ ذرا زیرو ہو جائے، پھر آگے دوبارہ زیرو سے شروع ہو جائے گا. یا پھر یہ کہ یہ نہ ہو لیکن کہیں نہ کہیں دل میں پتا ہو کہ میں ہوں انسان، میں ہوں خطا کار، ابھی تو میں توبہ کر لوں گا لیکن مجھے پتہ ہے مجھ سے خطا پھر بھی ہو ہی جانی ہے. تو کیا کریں اس جب یہ خیال آ رہا ہو تو کیا کریں؟ پھر یہ کہ ہم نے یعنی اس کے جناب آیات یا احادیث کے مفہوم کے ترجمے میں اگر یہ ملتا ہو کہ عظیم ترین ہستیاں کائنات کی کہ جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ خطا سے دور ہیں، معصیت سے دور ہیں، وہ کیوں توبہ کرتے نظر آتے ہیں؟ اگر توبہ گناہوں سے پاک ہونا ہے تو وہ تو خطا سے دور ہیں، تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر یہ کہ یہ بھی ہم سنتے ہیں علماء سے یا کہیں پڑھتے ہیں کہ توبہ کے نتیجے میں مثال کے طور پر مفہوم ہے کہ اولاد بھی عطا ہو جائے گی، رزق میں فراوانی. توبہ تو گناہوں سے پاک ہونا ہے، یہ سب کا تعلق توبہ سے کیا تعلق ہے؟ تو بہت سارے اور پہلو ہیں جن کو بڑے سادہ، آسان،
मासूमाना अंदाज में उलमा कराम के सामने रखेंगे इंशाअल्लाह, और सिद्दीक भाई के कलाम सुनेंगे। एक वक्फे के बाद वापस आते हैं। मांगने